سورہ فاتحہ جو قرآن کی عظیم ترین سورت ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ 7 ایسی آیتیں ہم نے اتاری جو مسلمان برابر پڑھتے ہیں، جو بار بار پڑھی جانے والی ہے۔ ایک عام مسلمان جو 5 وقتہ صلاۃ کی ادائیگی کرتا ہے، وہ 24 گھنٹے میں اگر سنتیں اور نوافل چھوڑ دیے جائیں، خالی فرض نماز کی رکعتیں شمار کر لی جائیں، تو کم سے کم 17 دفعہ 24 گھنٹے کے اندر اس کو دہراتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي۔ اور جب سورہ فاتحہ بندہ نماز کے اندر ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایک ایک آیت پر اس کی تعریف کرتا ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت، میری ثنا بیان کی، میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ چیز نصف میرے لیے ہے، نصف میرے بندے کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ مانگ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی ہم نماز میں جب آیت یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کبھی تصور کرتے ہیں کہ ہماری ایک ایک آیت پر اللہ میاں جواب دے رہا ہے؟ جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ حمدنی عبدی کہتا ہے، ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ذہن میں یہ تصور موجود ہے۔ 17 دفعہ آپ اللہ سے گویا ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ اللہ کے ساتھ ڈائلاگ ہے، سبحان اللہ، لیکن ان کی عظمتوں کو ہم نے نہیں سمجھا۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. حاضرین جمعہ،
تعالی اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی کبریائی بڑائی، اس کی حمد و ستائش، اور خاتم النبیین والرسل فداہ ابی و امی صلوات ربی و سلامہ علیہ پر صلاۃ و سلام کے نذرانے کے بعد آج کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کے تعلق سے اس کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کے مقام اور مرتبے کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حق بات کہنے، سمجھنے، سننے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق آسانی بخشے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، ان تمام رسولوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی جانب سے کتابوں کا تحفہ عطا کیا۔ جتنے بھی اللہ کے رسول آئے، اللہ رب العالمین کی جانب سے تحریری ہدایات، تحریری شکل میں، کتابی شکل میں ان تمام رسولوں کو ان کی اپنی اپنی امتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک لائے عمل دیا، ایک منشور دیا، ایک دستور دیا، اور اس کی روشنی میں انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو شریعت اسلامیہ کے بارے میں اور ان پر جو احکام نازل ہوئے تھے، عقائد کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، خرید و فروخت کے بارے میں، ان تمام سے متعلق تعلیمات پر مشتمل کتابیں تمام کے تمام رسولوں کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ اور یہیں سے ہمیں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ گویا وہ مذہب جسے مذہب اسلام کہتے ہیں، اس کا رشتہ آسمان سے تعلیم کے ذریعے ہی جڑتا ہے۔ ایک بھی رسول ایسا نہیں آیا کہ جسے اللہ رب العالمین نے لکھت طور پر، تحریری طور پر منشور سے نہ نوازا ہو۔ اور لکھی ہوئی چیز کو کوئی جاہل نہیں پڑھ سکتا، کوئی عامی نہیں پڑھ سکتا، کوئی عام شخص، کوئی امی شخص جو کبھی مکتب نہ گیا ہو، جسے پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، وہ کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت اسلامیہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی شریعتیں آئیں، آپ جانتے ہیں کہ مذہب سب کا ایک تھا، اور وہ تھا مذہب اسلام۔ البتہ ان کی شریعتیں اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے الگ الگ ہوا کرتی تھی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ سب کے یہاں ایک تھا، اس میں کسی بھی نبی اور کسی بھی رسول کے کلمے میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ہاں، کلمے کا دوسرا حصہ آج ہم کہتے ہیں امت محمدیہ میں محمد الرسول اللہ، اور نوح علیہ السلام کی امت کہا کرتی تھی نوح رسول اللہ، ابراہیم کی امت کہا کرتی تھی ابراہیم رسول اللہ، موسیٰ کی امت کہا کرتی تھی موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ کی امت کہتی تھی عیسیٰ رسول اللہ۔ کلمے کا دوسرا حصہ تو بدلتا رہا، جیسے جیسے رسول آتے گئے ان رسولوں کا کلمہ وہاں پر شامل ہوتا گیا، لیکن پہلا حصہ اس کا سب کے یہاں ایک تھا، لا الہ الا اللہ، پرستش کے قابل اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے تمام کی تمام امتوں میں رسولوں کو بھیجا اور انہیں یہ ہدایت دی کہ وہ اپنی اپنی امتوں کو کہیں عبادت صرف اللہ کی کرو، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی پرستش نہ کرو، ان تمام سے کنارہ کش
اللہ واجتنبوا الطاغوت. لا الہ الا اللہ. معبود صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے ساتھ یا اس کے علاوہ شریک عبادت نہیں. اس کو شامل کر کے بھی کسی اور کو اللہ کی عبادت کرے اور ساتھ میں کسی کو شامل کرے، یہ بھی گوارا نہیں. اور یہ بھی گوارا نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنائے. لا الہ الا اللہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. تو یہ ساری کی ساری ہدایات ان تمام رسولوں پر کتابی شکل میں آئی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی. اور جیسے آپ کی رسالت کے سلسلے کی آخری کڑی ہے، رسالت کی زنجیر کو مکمل کر دینے والی ہے، ویسے اللہ رب العالمین نے آپ کو جو کتاب مبارک عطا کی، وہ کتاب بھی ساری اپنے سے پہلے کی کتابوں کو سلسلے کو ختم کر دینے والی تھی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف کتاب بھیج رہے ہیں حق کے ساتھ، اور ایسی کتاب بھیج رہے ہیں جو اپنے سے پہلے سابقہ انبیاء و رسول، سابقہ رسولوں پر جو کتابیں نازل کی گئی تھیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان سب کے احکام کو منسوخ کر کے قیامت تک کے لیے آخری احکام کی کڑی لانے والی ہے. مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ ان سب کا سلسلہ ختم کرنے والی اور ان سب کے اوپر غلبہ پانے والی کتاب، وہ کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. یہ عظیم کتاب ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات کیے، احسانات کا کوئی کنارہ نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا احسان جو کیا وہ اس کتاب مبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے آپ پر اتار کر اللہ رب العالمین نے وہ احسان عظیم کیا کہ اس سے بڑا احسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کوئی اور نہیں. عظیم ترین کتاب رہتی دنیا تک کے لیے، پوری انسانی دنیا کے لیے. سابقہ کتابیں مخصوص قوموں کے لیے ہوا کرتی تھی، مخصوص جغرافیائی خطے کے لیے ہوا کرتی تھی، مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے ہوا کرتی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک کا جو منشور عطا کیا وہ زمان و مکان کے حدود و قیود سے مابعد ہے، اس سے بالاتر ہے. نہ زمانے کی حد بندیاں اس کی میقات کو متعین کر سکتی ہیں، اور نہ جغرافیائی حدود اس کے پاؤں میں بیڑی ڈال سکتی ہیں. حدود و قیود سے آیا آزاد. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور قیامت کی صبح تک، جب تک اس کائنات میں حضرت انسان کا وجود موجود ہے، اس کتاب مقدس کا دائرہ وسیع ترین ہوتا چلا جائے گا اور یہ سب کو اپنے اپنے دائرے میں لپیٹتی چلی جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس امت پر اللہ رب العالمین نے ایسا عظیم منشور عطا کیا، ایسا عظیم دستور عطا کیا، ایسی عظیم کتاب اتاری، جس کتاب کی سابقہ انبیاء و رسول کے ہاں مثال نہیں ملتی، جو آسمانی کتابوں کے سلسلے کو ختم کر دینے والی ہے، اس کتاب کا مقام کیا ہوگا؟ اس کتاب کا مرتبہ کیا ہوگا؟ یہی ہے نا اس کا مرتبہ، جزدان میں لپیٹ کر اور سجا کر الماری میں رکھ دیا جائے. ہم انتظار کریں کہ کب کوئی مرتا ہے اور کب اس پر پڑھتے ہیں. مرنے کا انتظار کیا جائے، کوئی مرے اور اس پر پڑھیں، اور وہ بھی کیا پڑھیں؟ چند مخصوص منتر، چند مخصوص آیات، چند مخصوص صورتیں، خود ساختہ
انداز، خود ساختہ طریقے. قرآن مقدس وہ آسمانی کتاب جس کو رہتی دنیا تک کے لیے اللہ رب العالمین نے مہیمن بنا کر کے بھیجا، اپنے سے سابقہ ساری کتابوں کو منسوخ کرنے والی بنا کر کے بھیجا. اس کتاب کو مردے بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. آپ بتائیں نا اس کتاب کی ہمارے درمیان عظمت کیا ہے؟ کیا ہم نے اس کی عظمت کو سمجھا ہے؟ علماء کرام کی تحریروں کو جب پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن نے بار بار کہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا تو کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ اس آیت کی تفسیر میں علماء سلف نے ایک بڑی قیمتی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ ہم آپ کو اس کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں. اس آیت کا یہ ترجمہ تو سب نے سنا ہوگا، لیکن یہ آیت پیغام کیا اپنے اندر رکھتی ہے، میسج کیا اپنے اندر رکھتی ہے؟ علماء سلف کی تحریروں میں اس آیت کی تفسیر میں یہ بات ملتی ہے کہ یسرنا القرآن للذکر کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام ربانی ہے، یہ کلام اللہ کا، یہ لفظاً اور حرفاً وہی ہے جو اللہ نے کہا ہے. بقیہ آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے کلام کا مضمون رہا کرتا تھا، اللہ کا اپنا ڈائریکٹ کلام نہیں ہوا کرتا تھا، معانی ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو وہ چیز عطا کر دیا کرتا تھا، ان کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے نہیں لی تھی. اسی لیے سابقہ کتابوں کے اندر تحریف ہو گئی. تورات کا معاملہ اٹھا لیجیے آپ، انجیل کا معاملہ اٹھا لیجیے آپ. وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اپنے اصل موضوع پر آ جاؤں. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآن کا جو اس کی جو تشریح علماء نے کی کہ قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حرفاً اور لفظاً معنی تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ کا یہ حرف بھی ہے، اللہ ہی کا ادا کیا ہوا یہ ورڈ ہے. آپ بتائیں کہ ایک انسان کا بولا ہوا لفظ اور ایک رب العالمین کا بولا ہوا لفظ، کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے قرآن کو لوگوں کے لیے آسان نہ کیا ہوتا نا تو اس کا ہم پروننسیشن بھی کر سکنے پر قادر نہیں تھے. ان کے معنی اور مضمون کا ادراک اور اس کا مقابلہ اور اس کے جیسا بنانا یہ سب تو بہت آگے کی چیزیں ہیں. علماء سلف نے کہا کہ انسان اپنی زبان سے وہ ادا کر سکنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے اگر رب العالمین نے اسے آسان نہ کیا ہوگا. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا جو اس ساری خلقت کا پیدا کرنے والا ہے. یہ زید عمر بکر کا کلام نہیں ہے، اور اس کی عظمت کو وہ لوگ جانتے ہیں جو زبانوں کے الفاظ کو پرکھنے کا سلیقہ رکھتے ہیں، زبانوں کے الفاظ کو پرکھنے کا سلیقہ رکھتے ہیں. یہ قرآن ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم اپنی زبان سے اس کو ادا کر پاتے، اسے ہم پروننسیشن اس کا ادا کر سکتے اگر رب العالمین نے یسرنا القرآن نہ کہہ دیا ہوتا، اگر اللہ نے لوگوں کے لیے اس کو آسان نہ بنا دیا ہوتا. قرآن کی اس عظمت کے پہلو کو سمجھیے. ایک عربی بولنے والا آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ لیتا ہے، یہ تعجب خیز نہیں ہے، لیکن ایک عجمی، ایک عجم کا رہنے والا، عرب کی دنیا سے باہر کا رہنے والا، جس کی مدر ٹنگ عربی نہیں ہے، جس کی مادری زبان عربی نہیں ہے، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ بھی قرآن کریم کو اتنی ہی سہولت کے ساتھ پڑھتا ہے جس طرح ایک عرب شخص پڑھتا ہے، چاہے معنی کچھ بھی نہ آئے. ہمارے ہاں مکتب کے اندر آپ دیکھ لیں، بچے کچھ نہیں جانتے کہ اس قرآن کو جس کو پڑھ رہے ہیں اس کا میننگ کیا ہوتا ہے، اس کے معنی اور مطالب کیا ہوتے ہیں، لیکن پڑھنے کا آپ دیکھیے انداز تو ایسا بعض طلبہ کا انداز ہوتا ہے کہ وہ عرب کو فیل کر دیں. کیا نہیں ایسا؟ آپ دیکھیں آس پاس
اس کو، لیکن ادائیگی اللہ رب العالمین نے اس کی آسان کر دی ہے لوگوں کے لیے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی آسان ہے جو اس زبان کے آشنا نہیں ہیں، اس زبان کے رموز اور اسرار سے ناآشنا ہیں. ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اس قرآن مقدس کو اتنا ہی آسان بنا دیا ہے جتنا عرب کے لیے بنایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عجم کے اندر بھی اس کی تلاوت ویسے ہی ہوتی ہے جیسے عرب کے اندر ہوتی ہے. ایک عربی نہ سمجھنے والا بھی قرآن کریم کو ویسے ہی مؤثر طریقے پر پڑھتا ہے کہ انسان سامنے والے کے دل پر لرزہ طاری ہو جائے. آپ جانتے ہیں اس کتاب کی عظمت. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ ہے قرآن کی عظمت کہ اگر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر ہم نے اس کتاب مقدس کو پہاڑ جیسی چیز جو انسانوں کے سامنے موجود چیزوں میں سختی میں سب سے اعلیٰ ترین مثال ہے، اس سے سخت کوئی اور چیز انسان تصور نہیں کر سکتا جو ہمارے سامنے چیزیں موجود ہیں. فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن عظیم کو ہم کسی پہاڑ کے اوپر اتارتے، نتیجہ کیا ہوتا؟ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ لرزہ برانگان ہو جاتا، اس پہاڑ کے اندر ریزہ ہو جاتا، متصدعاً جگہ جگہ سے پھٹ پڑتا. اس کی عظمت کو، اس کے بوجھ کو برداشت کر پانے کی سکت اس کے اندر بھی نہیں تھی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل. حضرت انسان آپ کیا ہو، پتی اور پتی کا شوربہ. قرآن اگر جبل کے اوپر اترتا، اس جبل کو بھی وہ ٹکڑے ٹکڑے بنا دیتا. وہ پہاڑ اللہ کی خوف اور خشیت سے پھٹ پڑتے، متصدعاً اس پہ شگاف پڑ جاتے. یہ ہے قرآن کی عظمت. اس قرآن کو انسان کے اوپر اللہ نے اتارا. اگر اللہ نے وہ قوت نہ دی ہوتی اس کو برداشت کر پانے کی، تو حضرت انسان کی اوقات کیا ہے، اس کی رسائی کیا ہے، اور اس کے تحمل اور برداشت کی قوت کیا ہے، یہ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، سہل بنا دیا. ہمارے یہاں بچہ قرآن کریم کا حافظ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں جانتا اس کے مضامین کیا ہیں، لیکن یہ قرآن کی عظمت ہے. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آسان کر دینے کی برکت ہے کہ یہ پورے کا پورا قرآن ایک معصوم کے سینے میں سما جاتا ہے. ایک معصوم بچہ اپنے سینے کے اندر پورے 30 پارے اس کے محفوظ کر لیتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ کام آپ ذرا ویدوں کے ساتھ کر کے دکھائیں؟ 4 وید ہیں ان کے. آپ بچوں کو چھوڑیے، بڑے بڑے پنڈوں کو ذرا دیکھ لیں. وہ گنے چنے شادی کے اور فلاں کے اور مہورت کے اور 2-4 جو ان کے لگاتار مواقع آتے رہتے ہیں، اس کے منتر کو یاد کر لینے کے علاوہ پنڈوں کو بھی اپنی وید کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا. اور آچرن جو ہوتا ہے، اس کا جو پروننسیشن ہوتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ ذرا جو اوریجنل پروننسیشن ہے وید کا، کیا اس طریقے سے کر پاتے ہیں یہ لوگ؟ ہم اور آپ سنسکرت نہیں جانتے، اس لیے ہم لوگ مروب ہو جاتے ہیں کہ سامنے کوئی علائے بلائے شرائع پڑھ رہا ہے. لیکن آپ جو سنسکرت کا ماہر ہے، ذرا اس سے پوچھیں کہ کیا وید پڑھنے کا جو انداز ہونا چاہیے سنسکرت کے ماہر شخص کو جس طرح پڑھنا چاہیے، کیا یہ پنڈے اس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ آپ کو یقین آ جائے گا کہ بالکل معاملہ ایسا نہیں. جبکہ سنسکرت اسی دھرتی کی زبان ہے. عربی زبان سنسکرت کی بہن کہی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کی زبانوں کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اس میں انڈو یورپین لینگویجز کا ایک شاخ ہے، اسی میں سنسکرت بھی آتی ہے، اسی میں عربی بھی آتی ہے. یعنی سنسکرت اور عربی اس کی مائیں ایک ہیں، ایک ماں سے یہ ساری بیٹیاں نکلی ہیں.
اور اسی وجہ سے سنسکرت میں اور عربی زبان میں مماثلت بھی بہت زیادہ ہے، مشابہت، بہت سارے الفاظ عربی زبان کے اندر آج بھی اوریجن موجود ہے جو سنسکرت کے اندر بھی آج اسی شکل کے اندر موجود ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یم کا ذکر آتا ہے. یہ یم کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے بیٹے کو یم میں پھینک دیا تھا، یہ یم کا لفظ قرآن نے باقی رکھا ہے. یہ پرانی عربی لینگویج کا یا پرانی جو بھاشا، اس کی ماں جو اصل تھی وہاں کی کے جو ورڈز تھے اس میں کا ایک ورڈ ہے جو قرآن نے باقی رکھا ہے. اور سنسکرت میں آج بھی یہ لفظ اسی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایسے بہت سارے کلمات ہیں جو ماہرین لسانیات ہیں انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ سنسکرت اور عربی یہ آگے چل کر کے ایک کسی ماں سے جا کر کے جڑتی ہیں. تو بھاشائیں اگر اس طریقے سے دیکھیں تو یہ ایک جگہ سے آ رہی ہیں، لیکن کیا قرآن کو جس طریقے سے ہمارا بچہ پڑھ لیتا ہے، کیا سنسکرت کو ایسے ہی سنسکرت کے ماننے والے، وید کے ماننے والے بچے اسی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں؟ وہاں سے آپ خود فیصلہ کر لے جائیں گے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، یہ آسانی کہاں دکھتی ہے، کہاں اس کا پتہ چلتا ہے؟ بہت سارے بچے آپ کو دکھائی دیں گے کہ عجم کے ہیں جو معنی بالکل نہیں جانتے، لیکن اس طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں کہ عرب کے لوگ آشاش کر اٹھتے ہیں اور انہیں یقین نہیں آتا کہ یہ بندہ معنی سمجھے بغیر قرآن پڑھ رہا ہے، یقین نہیں آتا. قرآن کریم کی عظمت ہے یہ، اس کو قرآن کا اعجاز ہے یہ. آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے جو اتارا ہے عرب کے لوگوں کو چیلنج کرنے کے لیے، زبانی لسانی معجزہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کو للکارا کہ تم اپنے آپ کو بولنے والا کہتے ہو اور دنیا کے باقی ساری قوموں کو گونگا کہتے ہو. یعنی باقی لوگ جو بھاشائیں بولتے ہیں وہ گائے بیل بھینس کی بھاشائیں ہیں، وہ انسانوں کی بھاشا ہے ہی نہیں. اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عجمی، یعنی گونگے، جو سمجھانے سمجھنے والی زبان بول ہی نہیں پاتے. کہا کہ تمہیں اتنا غرور ہے اپنی زبان دانی پر، تو لاؤ قرآن تمہاری اسی زبان میں اتارتے ہیں، ذرا اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ. تو عرب کے لوگوں کے لیے قرآن زبان کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ معجزہ ہے. اور جو واقعات ملتے ہیں قرآن اترنے کے بعد، ولید بن مغیرہ کا جو قول ہے، کہا کہ بھیا میں نے سارے شاعروں کا کلام پڑھا ہے، سارے خطبہ کے خطبے سنے ہیں، اور بڑے بڑے فصحا اور بلغا کے کلام سے میں آشنا ہوں، اور میں خود ایک بڑا شاعر ہوں، خود ایک بڑا ادیب ہوں. لیکن اللہ کی قسم قرآن یہ کوئی الگ چیز ہے، قرآن یہ اس میں سے نہیں ہے. اس کا اوپر کا حصہ بھی بھلاور ہے، اس کا نیچے کا حصہ بھی زرخیز ہے. یہ قرآن یہ انسان کی سکت سے اوپر کی چیز ہے، انسان کی سکت سے باہر کی چیز ہے یہ. ورنہ اگر انسان کے بس کا معاملہ ہوتا تو ہم سارے اس وقت عرب دنیا کے سب سے بڑے ماہرین لسانیات ہیں، ہم اس کا مقابلہ کر پانے سے قاصر ہیں. تو ایرے خیرے نتھو خیروں کی تو بات ہی کیا. قرآن کا اعجاز یہ عرب کے لیے لسانی اعجاز پہلے نمبر پہ تھا. لیکن قرآن تو صرف عرب کے لیے معجزہ نہیں نہ ہے، وہ تو پوری دنیا کے لیے معجزہ ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عرب کے لیے قرآن سب سے پہلے نمبر پہ لسانی معجزہ ہے، زبانی معجزہ ہے. جو بھاشا قرآن نے استعمال کی ہے، جو وکابلری قرآن نے چوز کی ہے، جو مفردات قرآن نے منتخب کیے ہیں، جو اسالیب قرآن نے منتخب کیے ہیں، عرب کے لوگ اس کا مقابلہ کر پانے سے قاصر. لیکن عجم کے لیے کیا ہے بھائی؟ عجم کے لوگ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں کون سا چیلنج کر رہے ہو، ہم تو عربی بھاشا جانتے ہی نہیں ہے. کہا کہ نہیں تمہارے لیے بھی چیلنج ہے. کہا تمہارے لیے کیسے چیلنج ہے؟ کہا کہ صاحب زبان کو ایک کنارے کر دو، قرآن کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں تم اس مضامین کا توڑ لا کر کے دکھا دو. چھوڑ دو زبان کو، چھوڑ دو، اس لیے کہ تم زبان نہیں جانتے تو زبان کا اعجاز تمہارے سامنے کیا بیان کرنا. تم دوسرے اعتبار سے قرآن کا مقابلہ کر کے دکھا دو. اور مقابلہ کیا کہ قرآن کے اندر جو مضامین وارد ہوئے ہیں، جو معانی بیان کیے گئے ہیں، ان کا توڑ لا کر کے دکھا دو. نہ وہ کامیاب ہوئے نہ یہ کامیاب ہوئے. 1450 سال کا زمانہ گزر گیا
کسی کو اس کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ اس قرآن کریم کا مقابلہ کر کے دکھائے. یہ ہے اس قرآن کی عظمت. اس قرآن کی عظمت پر گفتگو کافی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے، اس موضوع کو چھیڑنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس قرآن عظیم کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا. جہاں قرآن کا آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کا کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، یہ عظمت و شان والی کتاب. الف لام میم کے بعد پہلی آیت یہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ عظیم الشان کتاب ہر شک و شبہے سے بالا تر ہے. یہ انسان کی سکت سے اوپر کی چیز ہے. پہلی آیت میں اس چیز کا بیان ہے. مقصد کیا ہے اتارنے کا؟ ہدن للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن وہ کتاب جو سر تا پا ہدایت بنا کر کے بھیجی گئی ہمارے لیے، ہم نے اس کتاب کو مردوں کو بخشوانے کے لیے، وہ آئی تھی زندوں کی رہنمائی کے لیے، اور ہم نے انہیں مردے کے فائدے کے لیے رکھ دیا. یہ رونے کا مقام ہے. قرآن کریم ہم اپنے گھروں کے اندر اس کی تلاوت کریں، اس کا اہتمام کریں. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مقدس وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اس جیسی کتاب اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں اتاری. امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العالمین کا عظیم ترین تحفہ ہے یہ قرآن کریم. اور یہ قرآن کریم تلاوت کے لیے اتارا گیا ہے، اس کے معانی کو سمجھنے کے لیے اتارا گیا ہے، اس کی عظمتوں سے مستفید ہونے کے لیے اتارا گیا ہے. ایک آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو رات کو پڑھ کر کے سو جائے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے اس کی کوئی چیز روکے گی نہیں. جو شخص پنج وقتہ صلاۃ میں آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، جنت میں جانے سے کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی سوائے موت کے. رات کو کوئی پڑھ کر کے سو جائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر نگراں مقرر ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی اذیتوں سے اس کو بچاتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے. سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں رات کو جو پڑھ کر کے سو جائے، کفتا من قرأہما فی لیلۃ کفتا، ہر طرح کی مصیبتوں سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے وہ 2 آیتیں کافی ہو جاتی ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آپ جانتے ہیں بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں. قل هو اللہ احد، چھوٹی سی سورت، ایک معمولی چھوٹی سی 1.5 سطر 3 سطر کی، 2 سطر سے متجاوز نہیں. اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. سبحان اللہ، یہ قرآن کی عظمتیں ہیں. قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں. سورہ فاتحہ جو قرآن کی عظیم ترین سورت ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ 7 ایسی آیتیں ہم نے اتاری جو مسلمان برابر پڑھتے ہیں، جو بار بار پڑھی جانے والی ہے. ایک عام مسلمان جو 5 وقتہ صلاۃ کی ادائیگی کرتا ہے، وہ 24 گھنٹے میں اگر سنتیں اور نوافل چھوڑ دیے جائیں، خالی فرض نماز کی رکعتیں شمار کر لی جائیں، تو کم سے کم 17 دفعہ 24 گھنٹے کے اندر اس کو دہراتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. اور جب سورہ فاتحہ بندہ نماز کے اندر ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایک آیت پر اس کی تعریف کرتا ہے. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت، میری ثنا بیان کی، میری بزرگی بیان کی. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ چیز نصف میرے لیے ہے، نصف میرے بندے کے لیے ہے. اور اس کے بعد بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ مانگ رہا ہے. سبحان اللہ. کبھی ہم نماز میں جب آیت یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کبھی تصور کرتے ہیں کہ ہماری ایک ایک آیت پر اللہ میاں جواب دے رہا ہے. جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ حمدنی عبدی کہتا ہے، ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ذہن میں یہ تصور موجود. 17 دفعہ آپ اللہ سے گویا ہوتے ہیں
سورہ فاتحہ یہ اللہ کے ساتھ ڈائلاگ ہے، سبحان اللہ. لیکن ان کی عصمتوں کو ہم نے نہیں سمجھا. کس پر بات کی جائے، جس پر گفتگو چھیڑی جائے، ایک دفتر کا دفتر اس پر سیاہ کیا جا سکتا ہے اور لمبے سے لمبی گفتگو اس پر کی جا سکتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اس قرآن مقدس کو ہمیں اپنے سینے کے اندر سمونے اور اس کے مضامین کو اپنے زندگی کے اندر برتنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن برتنے کے لیے آیا ہے، یہ ہماری زندگیوں میں ڈھلنے کے لیے آیا ہے. معلوم ہوگا آپ کو کہ اللہ کے رسول پر قرآن اترا کرتا تھا. صحابہ آئے تھے مائی عائشہ سے پوچھنے کے لیے کہ مائی عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مینرز کے بارے میں بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیسا تھا، آپ کے اخلاق کیسے تھے، ان کے بارے میں بتائیے. کہا کہ کیا بتاؤں، شارٹ کٹ میں یہ دیکھ لو کہ قرآن جو ہے اسی کا آپ پریکٹیکل تھے. کان خلقہ القرآن، قرآن تھیوری ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پریکٹیکل ہے. تو قرآن اس پریکٹیکل میں تھیوری کو بدلوانے کے لیے آیا ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کو طاق کی زینت بنا دیا. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے ساتھ اس غفلت سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے اور اس غفلت سے ہمیں، اس غفلت والے سلوک سے ہمیں دور فرما دے. یقین مانے اگر نہ سنبھلے تو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حریف ہوں گے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے سامنے، رب العالمین کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیق انسان رحمت للعالمین رب العالمین کے سامنے شکایت کرتے ہوئے کہیں گے کہ اے میرے رب، یہ میری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا. یا رب ان قومی، میری قوم کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، طاقوں میں رکھ کر، جزدان میں سجا کر، خوشبوؤں میں بسا کر، بھول گئے تھے کہ اس کتاب کو اتارا کس لیے گیا ہے. وہ دن آنے سے پہلے اور اس سے پہلے کہ رسول ہمارے خلاف شکوہ کریں، ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں کیس دائر کریں، اللہ رب العالمین ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اس قرآن کی برکت سے ہماری زندگیاں بدل دے، ہماری مشکلات کو دور فرما دے، ہماری تنگ دستی کو خوشحالی سے بدل دے. اللہ رب العالمین ہماری آزمائشوں کو نعمتوں سے بدل دے. اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے. اللہ رب العالمین قرآن کی روشنی میں ہم نے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے قرآن کو، ہمارا حرز جاں بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اس قرآن پر ہمارا خاتمہ ہو. اللہ رب العالمین ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. ہمیں سے جو لوگ قرضدار ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے. ہمارے درمیان جن کی جو بھی جیسی بھی ضروریات ہیں، اگر وہ اللہ رب العالمین کی مصلحت ہے اور ہماری مستقبل کی مصلحت اس کے اندر ہے، تو اللہ رب العالمین ان ضروریات کی تکمیل کے اسباب مہیا فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں حلال کھانے، حلال پہننے، حلال چیزوں، حلال روزی کے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو حرام کمائی سے بچائے کہ اس کی لعنت انسان کی زندگی سے لے کر کے موت تک کھینچی چلی جاتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی حرام کمائی سے بچائے. اللہ رب العالمین ہماری کمائیوں میں برکت دے، ہمارے خوف کو، ہماری دہشت کو اللہ رب العالمین سکون و اطمینان سے تبدیل کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم.